مکین گنبد حضرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور وہ مقصد ہے کہ نبوت کے مقاصد میں سے اہم مقصد وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے نفس پر محنت کر کے اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالی سے بیت اللہ کی آبادی کے لیے دعا مانگی، اور اس دعا میں یہ ذکر کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے اس عظیم پیغمبر کو بھیجنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، جو ہو تو انسانیت میں سے، ذات کے اعتبار سے وہ انسان ہو، بشر ہو، صفات کے اعتبار سے وہ نوری ہو۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ وہ تیرے گھر کو آباد کرے، تیری آیات سنا کر اور لوگوں کے نفسوں پر، دلوں پر محنت کرے، اور لوگوں کے دلوں سے برے عقائد اور برے اعمال کو دور کر کے سینکڑوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے ایک کے سامنے سر جھکانا سکھا دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی ولادت کا ایک اہم مقصد تھا۔ اور پھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف فرما ہوئے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ نے انسانیت کے دل پر اتنی محنت کی کہ آپ کی بعثت سے قبل لوگ گمراہی میں تھے، گمراہی کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، انسان جانوروں کی تصویر پیش کر رہا تھا، انسان کو انسانیت کا علم ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جب وہ آئے تو آپ نے انسانیت کے دل پر محنت کی۔ اب وہی لوگ جو معمولی باتوں پر نسل در نسل لڑائیاں رکھا کرتے تھے، جھگڑے رکھا کرتے تھے، نسل در نسل قتل و غارت میں مبتلا تھی، اور وجہ کیا ہوتی کہ آپ کے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پی لیا ہے، معمولی باتوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے آ کر ان لوگوں کے نفس پر، ان کے دلوں پر محنت کی، اور پھر روئے زمین نے آپ کی محنت کو دیکھا کہ وہی لوگ جو ایک جانور کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے لڑائیاں، قتل و غارت میں مبتلا تھے، لیکن روئے زمین نے، آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہی لوگ ایک غزوے کے اندر، ایک جنگ کے اندر، جب وہ شہداء، زخمیوں کی تعداد جب وہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک صحابی رسول اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے زخمی صحابہ اکرام میں گئے، اور وہ آخری لمحات میں ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی پانی پلا دے۔ وہ ان کے چچا زاد پانی لے کر آئے، تو جب ان کے پاس پانی لے کر آئے، دوسرے صحابی رسول جو موت کی کشمکش میں تھے، زندگی کا آخری وقت تھا، ان کی طرف سے آواز آئی کوئی پانی دینے والا ہے۔ اب پہلے صحابی رسول نے ان کی طرف اشارہ کر دیا، یوں یہ پانی 7 صحابہ اکرام تک منتقل ہوا، اور یہ 7 زندگی کے آخری لمحات میں تھے، زخموں سے جسم چور تھا۔ جب وہ صحابی رسول آخری کے پاس پہنچے، دوبارہ واپس چچا زاد بھائی کے پاس پلٹے، تو وہ اپنی روح اب اپنے رب کے حوالے کر چکے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت تھی
کہ آپ نے لوگوں کے نفس پر محنت کی، اور جو لوگ معمولی باتوں پر صدیاں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا تھے، معمولی بات پر قتل کرنا ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی، اب جب ان کے نفس پہ محنت ہوئی تو اب وہ اپنی جان کو موت کے آخری لمحات میں دوسروں پر فدا کرنے کے لیے قربان ہوئے۔ تو آج کا یہ عظیم الشان یہ مجلس، یہ اجتماع، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی طرف کامل طور پر پلٹ آئیں، ہماری نفسوں کی اصلاح کس طرح ہو، ہم کس طرح ہمارے لیے اطیع اللہ اور اطیع الرسول آسان ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے جو مہمان آئے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ ہماری طرح ایک عام مولوی نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں۔ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے، تو ان کے ہر قدم سے ولی اللہ کی نشانیاں ٹپکتی ہیں، اور سینکڑوں لوگ ان کے بیانات سے مستفید ہو کر وہ کامل طور پر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو دین ہے تو بہت آسان ہے، نماز کا ادا کرنا، لیکن شیطان کا غلبہ ہے انسان کے نفس پر، کہ شیطان انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی جو لوگ ہیں، ان کا یہی کام ہے، لوگوں کو لے کر ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو اصلاح والے اعمال کی طرف، ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، لوگ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے لگا کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، مصروفیات کو ترک کر کے ان لوگوں کے دیدار کے لیے، ان کی مجالس میں جانے کے لیے وہ کئی میلوں کا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے نوجوان دوستوں کی وساطت سے وہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم محفل ہے، بڑا عظیم اجتماع ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ